بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 23 ہے، اور جو مضمون ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے الخطابۃ المعجزۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست معجز خطاب۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہاں پر اس مضمون کو لانے کی کیا وجہ ہے، اور اس مضمون اس خطاب کا پس منظر کیا ہے۔ تو یہ 6 شوال 8 ہجری کو مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر بنو ثقیف اور حوازن پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلا۔ بنو ثقیف یہ طائف پر حکمران تھے، جبکہ حوازن کی آبادی طائف اور مکہ کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر پہلی دفعہ چونکہ مسلمان اتنی تعداد میں نکلے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہے، لہٰذا آج ہم ضرور جنگ جیت لیں گے۔ تو بظاہر مسلمانوں کی توجہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر اپنے کثرت پر پڑی، اور یہ بات اللہ جل شانہ کو ناپسند آئی۔ اسی لیے جب مسلمان وادی حنین پہنچا یہ لشکر، تو دشمن کی قیادت ایک نوجوان 30 سال کا نوجوان مالک ابن عوف کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ عرب کے مشہور شاعر دانشور درید ابن سما بھی شریک تھا، جو لڑنے والوں کو جوش دلاتا تھا اشعار کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے اچانک ناخبری میں ہی حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ابتداءً مسلمانوں کو کافی مشکل پیش آئی، مگر بعد میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہونے پر اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ کے اختتام پر مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، تقریباً 24,000 اونٹ، 20,000 بیڑ بکریاں، 14,000 اوقیہ چاندی اور 6,000 قیدی بطور مال غنیمت مسلمانوں کو یہ حاصل ہوئے۔ اس کو تقسیم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قریشی کو 100 درہم یا اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا، مگر ان کو مؤلفۃ القلوب کے طور پر یہ دیا، اور یہ سارا سب کچھ انہی میں تقسیم کر دیا، اور انصار کو اس میں سے کچھ نہ ملا۔ پھر جب انصار کو اس میں سے حصہ نہ ملا تو لہٰذا اس کی وجہ سے کچھ باتیں انصار میں پھیلنی شروع ہو گئی، جو کہ پہنچتے پہنچتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انصار کو جمع کر کے ان کو یہ خطاب فرمایا، جو کہ ایک ایسا معجز خطاب ہے کہ سنتے ہی بندے کے بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن کے بال وہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے عظیم الشان الفاظ کے ساتھ اور ایسے زبردست تعبیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب فرمایا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطى من تلك العطايا الكبار في قریش وفي قبائل العرب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام سعد ابن مالک الانصاری ہے۔ یہ 84 سال کے عمر میں 74 ہجری میں وفات پائے ہیں، ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو بڑے بڑے تحفے عطا فرمائے،
ولم یکن فی الانصار منہا شیء، اور انصار صحابہ کو اس میں سے تھوڑا سا بھی حصہ نہیں دیا. وجد ھذا الحی من الانصار فی انفسہم حتی کثرت فیہم القالہ. تو انصار کے اس قبیلے نے اپنے دل میں اس کو ناپسند کیا، اس کو برا سمجھا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے ان میں الٹی سیدھی باتیں شروع ہو گئی، پھیلنے لگی. حتی قال قائلہم، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہہ دیا، لقی واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ، کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے چلے گئے، یعنی اپنی قوم کے ساتھ مل گئے، اب ہمارے پاس کہاں واپس آئیں گے. فدخل علیہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فقال، حضرت سعد بن عبادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذا الحی من الانصار قد وجدوا علیک فی انفسہم لما صنعت فی هذا الفیء الذی اصبت. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کا یہ قبیلہ آپ سے کچھ ناراض ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے جو مال فیح حاصل کیا ہے، قسمت فی قومک واعطیت عطایا عظاما فی قبائل العرب، تو اپنی قوم میں اس کو تقسیم کر دیا اور قبائل عرب کو اس میں سے بڑے بڑے تحفے عطا فرما دیے. وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ، اور آپ نے انصار کے اس قبیلے کے لیے اس میں سے تھوڑا سا بھی حصہ نہیں رکھا، یعنی ان کی ناراضگی کی وجہ یہی بات ہے. قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سعد، اے سعد تو ان میں سے ہو، آپ بھی انہی میں سے ہو، یعنی تم کہاں پہ ہو اس باتوں کے دوران. قال یا رسول اللہ ما انا الا من قومی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنے قوم میں سے ہی ہوں، یعنی میں بھی انہی کی طرح کہہ رہا ہوں. قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاجمع لی قومک فی هذه الحظیرۃ، پس میں اپنی قوم کو میرے پاس اس باڑہ میں جمع کرو. قال، فجاء رجال من المہاجرین فترکہم فدخلوا وجاء آخرون فردہم. راوی کہتے ہیں کہ مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے تو آپ نے ان کو جانے دیا اور وہ اندر داخل ہوئے، اور دوسرے لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹا دیا، یعنی واپس کر دیا. فلما اجتمعوا اتا سعد، پس جب وہ جمع ہو گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فقال، اور عرض کیا، قد اجتمع لك هذا الحي من الانصار، کہ انصار کا یہ قبیلہ آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے. فاتاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنى علیہ بما هو اہلہ ثم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا ان کلمات کے ذریعے سے بیان کی جن کا وہ اہل ہے، اور پھر عرض کیا، ثم قال، پھر عرض کیا. وہ خطاب اب آگے سے شروع فرما رہے ہیں. جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں. الحی، حی یہ مفرد ہے، جمع اس کی احیاء آتی ہے. محلے کو بھی کہا جاتا ہے، زندہ کو بھی کہا جاتا ہے، قبیلے کو، چھوٹے قبیلے کو کہا جاتا ہے. یہ باب سمعہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے. باب سمعہ سے حیاتن مصدر اس کا آتا ہے، حیاءن بھی آ سکتا ہے. حیاتن ہو تو زندہ رہنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر حیاءن ہو تو پھر یہ ظاہر ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ
باب افعال سے اگر اس کو ہم لے لیں احیاء تو پھر یہ زندہ کرنے کے معنی میں یہ آئے گا. اور باب تفاعل سے تحیتاً مصدر اس کا آتا ہے حیاک اللہ کہنا، سلام کرنا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کو ہم باب مفاعلہ سے بھی لے سکتے ہیں. باب مفاعلہ سے محایاتاً شرم دلانے کے معنی میں آتا ہے. اور اگر باب استفعال سے اس کو لیا جائے استحیاءً تو شرم کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. القالۃ، القالۃ یہ لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی باتوں کو کہا جاتا ہے. کوئی بات لوگوں کے درمیان پھیل جائے، قطع نظر اس سے کہ وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو، لیکن اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور اسی طرح القالہ، القالۃ یہ دوپہر کے قیلولہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. باب نصر سے اس کا مصدر قولاً کہنے کے معنی میں آتا ہے. یہ تیسرا لفظ ہے الفیء. فیء جنگ سے حاصل ہونے والا مال غنیمت جو بزور شمشیر حاصل کیا جاتا ہے، بزور تلوار، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے مال فے. مال فے یہ وہ مال کہلاتا ہے جو مجاہدین کسی علاقے سے بغیر جنگ کے حاصل کرے. تو فرق یہی ہوا کہ مال غنیمت وہ جنگ کر کے حاصل کیا جاتا ہے، اور مال فے وہ بغیر جنگ کے جب مجاہدین اور غازیوں کے حصے میں آ جاتا ہے، اسے مال فے کہا جاتا ہے. یہ باب ضربہ سے اس کا مصدر فیئن حاصل کرنے کے معنی میں آتا ہے. اس کو اگر ہم باب تفعیل افعال سے لے لیں تو باب افعال سے لینے کی صورت میں افاعتاً مال غنیمت حاصل کرا دینے کے معنی میں، اور باب تفعیل سے تفیعتاً سایہ دار ہونے کے معنی میں پھر یہ آئے گا. یہ آخری لفظ ہے الحظیرہ. خزیرہ یہ معنی اس کا تو باڑا ہوتا ہے، باڑا، لیکن یہ ہر وہ شے جو آپ کے اور دوسرے کے درمیان حائل ہو اسے حظیرہ کہا جاتا ہے. حضرہ سے ہے باب ضربہ سے حضرن، یہ باڑا میں روکنے بند کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کے اس مضمون کا یہ حصہ، یہ سبق تھا. انشاءاللہ العزیز باقی چونکہ خطاب وہ ایک ساتھ ہے تو لہٰذا اس کا مزہ بھی ایک ساتھ پڑھنے میں آئے گا، تو اسی وجہ سے ہم اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.